نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، سورۃ البقرہ میں جیسا کہ ابتدا میں عرض ہوا، بنیادی طور پر جو مرکزی مضامین ہیں وہ چار ہیں۔ نمبر 1 توحید باری تعالی، نمبر 2 رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور نمبر 3 جہاد فی سبیل اللہ، اور نمبر 4 انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ سب سے پہلے توحید کا بیان ہوا، اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہوا، اور رسالت سے متعلق جو شبہات تھے ان کے جوابات دیے۔ اب اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ معاشرے میں امن کے لیے ہوتا ہے، فتنے اور فساد کو روکنے کے لیے ہوتا ہے، اور معاشرے کے وہ ناسور جو معاشرے میں بدامنی اور بے چینی پھیلاتے ہیں ان کی روک تھام کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں جہاد فی سبیل اللہ کا مسئلہ بیان ہوتا ہے، وہاں پہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے احکامات بیان کرتے ہیں جو معاشرے کے امن کے لیے ہوں۔ مفسرین کی اصطلاح میں ان کو کہتے ہیں امور انتظامیہ، امور انتظامی امور۔ انتظامی امور جو ہیں ان میں سے بعض ایسے قوانین ہوتے ہیں جن کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے، حکمرانوں کے ساتھ ہے، عام آدمی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بعض ایسے قوانین ہیں جن کا تعلق عوام کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ سارے بیان ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور احکامات ایسے بیان ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں امور مصلحہ۔ امور مصلحہ سے مراد وہ کام جن سے انسان کی اپنی اصلاح ہو، جیسے نماز، حج، روزہ، یہ احکامات ہیں، یہ امور مصلحہ ہے، ان سے انسان کی اپنی اصلاح ہوتی ہے، یعنی انسان خود اصلاح کے قابل ہوگا، خود مصلح ہوگا، تبھی معاشرے کا انتظام درست ہوگا۔ اور پھر کچھ ایسے قوانین ہیں جن کا تعلق ہر بندے کی ذات سے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے ساتھ ہوتا ہے، فردن فردن نہیں بلکہ پورے معاشرے کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں امور انتظامیہ۔ تو یہاں سے امور انتظامیہ بیان ہو رہے ہیں، ساتھ آگے روزے کا مسئلہ بھی آئے گا ان قریب، وہ امور مصلحہ میں سے ہے، یعنی انسان کی اپنی اصلاح کے لیے۔
امور انتظامیہ میں سے آج کے سبق کے اندر جو قانون ہے وہ ہے قصاص کا حکم۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے برابر وہی سلوک کرنا جو انسان نے کسی کے ساتھ کیا ہے۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، کسی نے کسی کو مارا ہے بدلے میں اس کو مارا جائے، جو جس نے کیا ہے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے، اس کو کہتے ہیں قصاص۔ واضح رہے کہ اس قانون کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے۔ ہر بندے کو انفرادی طور پر قصاص لینے کا اختیار نہیں ہے۔ کیوں کہ اس طرح تو معاشرے میں بجائے فائدے کے الٹا بگاڑ ہوگا، اور عموماً جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے، ایک آدمی نے ناحق قتل کیا ہے اور اس کی برادری والے اگر اس کو مارتے ہیں تو کئی دفعہ ایک کی بجائے دو مار دیتے ہیں، پھر بدلے میں وہ مارتے ہیں، پھر وہ مارتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح تو کئی جانیں ضائع ہوتی ہیں، اور اس طرح تو معاشرے کے اندر بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو شریعت نے حکومت کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر وہ دیکھے کہ کسی نے ناحق قتل کیا ہے تو قاتل کو سزا دی جائے قتل کی۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ قصاص میں اگر اس قتل ہونے والے کے رشتہ دار معاف کر دیں یا دیت پر راضی ہو جائیں تو پھر صلح کر لے، تو مقصد تو معاشرے کا امن ہے نا۔ اگر وہ سارے اس بات پر راضی ہو جائیں تو پھر شریعت نے لازم قرار نہیں دیا کہ خواہ مخواہ ہی پھر اس کو قتل کیا جائے۔ قصاص کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ اسلام سے پہلے یہود و نصارہ جو بڑے گروہ تھے ان کے قانون کیا تھے۔ فرمایا اسلام سے پہلے یہودیوں میں یہ قانون تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کو بہر صورت بدلے میں قتل ہی کیا جائے گا، معافی کی کوئی صورت نہیں۔ عیسائیوں کے ہاں یہ تھا کہ اگر کوئی کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کو بٹھایا جائے جرگے میں اور معاف کرانے کی کوشش کی جائے، یعنی عیسائیوں میں معافی پر زور تھا اور یہودیوں میں قاتل کے قتل پر زور تھا۔ عرب کے اندر معافی بھی تھی، قتل بھی تھی، لیکن اس میں بے اعتدالیاں بہت زیادہ تھیں کہ قتل ہونے والا اگر کوئی بڑے خاندان کا آدمی ہوتا جن کی پاور ہوتی تو بدلے میں ایک کے قتل پہ راضی نہ ہوتے بلکہ 2 پہ 3 پہ کبھی کبھی اس سے زیادہ پر بھی وہ قتل کرتے، اور اگر قتل ہونے والا کوئی غریب آدمی ہوتا تو خیر جی اس کو کچھ دیت ویت دے دو، کچھ خرچہ پانی دے دو اور صلح کر لو۔ اس طرح کے حالات تھے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ آج کل جیسے ہمارے ہاں ہے بالکل یہی حالات تھے عرب کے اندر۔ زمانہ جہالت پھر لوٹ رہا ہے، وہی چیزیں پھر دوبارہ آ رہی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی آدمی پیسے والا ہے تو وہ پیسے لگا کے اپنے آپ کو بری کرا لیتا ہے، اور اگر کوئی غریب آدمی ہے تو پھر وہ جناب پھنسا رہتا ہے اور اس کو سزا ملتی ہے۔ یہی حال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے۔ اب اسلام نے یہود کی وہ سختی بھی ختم کی کہ ہر صورت قتل ہی ہونا ہے، اور نصارہ کی وہ نرمی بھی، چلو جی خیر ہے جی معاف کرو، یہ بھی نہیں ٹھیک ہے، بھی قاتل کو سزا بھی تو ملنی چاہیے۔ اور عرب اور جہالت کے دور کی بے اعتدالیوں کو بھی ختم کیا ہے اسلام نے۔ اس قانون میں جو آج ہمارا سبق ہے اس میں قصاص کا بھی حکم دیا اور مساوات کا بھی حکم دیا، اور معافی کی گنجائش بھی رکھی ہے کہ اگر اس کے ورثاء معاف کرنا چاہیں تو ان کو معاف بھی کر دینے کا اختیار حاصل ہے، ورنہ قاتل کی سزا یہی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے جس نے ناحق کسی کو قتل کیا۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ ناحق قتل ایک بہت بڑا جرم ہے۔ حدیث پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی کو ناحق قتل کرے گا اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگائی جائے گی۔ جنت تو بڑی دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ اور قرآن نے سورۃ النساء میں فرمایا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا
فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا عظیما۔ جس نے کسی کو جان بوجھ کر ناحق قتل کیا وہ جہنم میں جائے گا اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی اور وہ جہنم میں ہمیشہ پڑا رہے گا اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ یہ ایک جملہ نہیں، اللہ نے کئی جملے قاتل کے لیے کہے ہیں۔ اس پر غضب ہوگا، اس پر لعنت ہوگی، جہنم میں پڑا رہے گا اور بڑا عذاب تیار ہے۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رب کو بہت غصہ ہے اس ظالم پر جس نے کسی کو ناحق قتل کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایک آدمی کے قتل پر، ناحق قتل پر پوری قوم شامل ہو جائے، یعنی دنیا میں جتنے لوگ ہیں متفق ہو جائیں بھائی جناب مل کر اس آدمی کو قتل کرنا ہے، اور قتل ناحق ہو رہا ہے، قتل کیا ہو رہا ہے؟ ناحق قتل ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پوری قوم کو جہنم میں ڈالے گا اور اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اب یہاں پہ ایک لفظ میں نے بار بار بولا کہ ناحق قتل، تو اس سے ایک سوال پیدا بھائی حق والا قتل کون سا ہے؟ سوال پیدا ہوا ہے لیکن کوئی نہیں پیدا ہوا، نیند میں کدھر پیدا ہوتا ہے، تو بندہ جاگ رہا ہوتا ہے وہ سوال پیدا ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ ہاں وہی تو میں کو یار انہیں سوال پیدا ہوا ہے نا، آپ کھلی تو دیکھو پتہ چل گیا نا، سگنل آ گیا۔ تو دیکھو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہے ناحق، اب حق قتل کون سا ہے؟ تو اسلام میں 3 قتل حق کے ہیں۔ کتنے قتل جی؟ پہلا قتل تو قاتل کا قتل ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے، قصاص میں قتل۔ اب قصاص میں قاتل کو جو قتل کیا جائے گا یہ ناحق نہیں ہے، یہ حق ہے، لیکن اختیار ہر بندے کے پاس نہیں ہے، اختیار گورنمنٹ کے پاس ہے، حکومت کے پاس ہے۔ تو قاتل کا قتل کیا ہے جی؟ حق ہے۔ نمبر 2 زانی کا قتل، جس آدمی کی شادی ہو گئی ہے اور شادی کے بعد اس نے زنا کیا ہے اور اس پر 4 گواہ موجود ہیں۔ کتنے گواہ جی؟ تفصیل سورۃ النور میں 4 گواہ موجود ہیں اور 4 گواہوں کی گواہی سے اس کی بدکاری واضح ثابت ہو گئی ہے، تو پھر اسلامی قانون کے اندر، شریعت کے قانون کے اندر اسلامی حکومت کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کو قتل کرے۔ یہ پھر بار بار میں دہرا رہا ہوں کہ قتل کا اختیارات عوامی نہیں ہے اور یہ قانون عوام کے ہاتھوں میں نہیں ہے، یہ اہل اقتدار کے ہاتھوں میں ہے۔ بہرحال دوسرا اس آدمی کا قتل، اور تیسرا وہ اسلامی حکومت ہو، پھر اسلامی حکومت میں کوئی آدمی مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے تو اس کو کہتے ہیں باغی۔ تو من بدل دینا فاقتلوہ، جو مرتد ہو جائے مرتد کی سزا بھی قتل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی قتل حق نہیں ہے، سارے ہی قتل ناحق ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی قتل ہوتے ہیں سب ناحق ہیں، کوئی قتل بھی حق نہیں ہے۔ اب آئیے آیت کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنو، حکم شروع کیا تو یا ایھا الذین آمنو کے خطاب سے فرمایا جب بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنو آئے ایمان والوں کو بہت توجہ کرنی چاہیے، ان کو اللہ بلا رہا ہے۔ ان کو کون بلا رہا ہے؟ اللہ بلا رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہو میرے ایمان والے بندو۔ یہاں پہ آپ سارے لوگ تشریف فرمائیں، میں اگر کسی کا نام لوں، اپنے طلباء میں سے لڑکوں میں سے کسی کا نام لوں، بھائی انیس الرحمان، تو فوراً متوجہ ہوگا کہ مجھے بلا رہے ہیں۔ فرمایا جب یا ایھا الذین آمنو کہا جائے فوراً متوجہ ہو جاؤ کہ اللہ بلا رہے ہیں۔ کون بلا رہے ہیں؟ اللہ بلا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، کتبہ کا معنی لکھ دیا گیا ہے، یعنی فرض کر دیا گیا ہے، لازم کر دیا گیا ہے۔ جو چیز اللہ نے لکھ دی ہے وہ لازم ہے۔ فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتلی، لازم کیا گیا تمہارے اوپر قصاص لینا، فی القتلی، مقتولوں میں۔ قتلہ کا معنی مقتول، یعنی جو قتل کیا جائے اس کے بدلے میں قصاص لینا، اللہ کی طرف سے یہ قانون لکھ دیا گیا ہے۔ قانون لکھنے والا کون ہے؟
اور اللہ کی طرف سے جو بات لکھی جائے وہ ہے قانون، اور یہ ایک آئین کی کتاب ہے قرآن مجید۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حفظ قرآن کریم آئین توس، حرف اقرا فاش گوید دین توس۔ اقبال کہتے ہیں قرآن کو یاد کر، یہ تیرے آئین کی کتاب ہے۔ ہم نے صرف ختموں کی کتاب سمجھا ہوا ہے نا، صرف مردے بخشوانے کے لیے قرآن نہیں آیا، یہ ایک دستور کی آئین کی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آئین بیان کرتے ہیں، اللہ قانون بیان کر رہے ہیں۔ اے ایمان والو، تمہارے رب نے آئین میں، قانون میں یہ لکھ دیا ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی کو نہ حق قتل کرے تو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اب عرب کے اندر تو بدلے میں جو قتل ہوتا تھا اس میں بہت بے اعتدالیاں ہوتی تھیں، کبھی غلام کے بدلے میں آزاد ہو رہا ہے، کبھی ایک کے بدلے میں دو ہو رہے ہیں، اور کبھی مرد کے بدلے میں عورت ہو رہا ہے، اور کیا سے کیا جو دل چاہتا تھا، بے اعتدالیاں۔ اگلے جملوں کا مطلب یہ ہے کہ اعتدال ہونا چاہیے۔ اس پر اللہ نے الفاظ یہ استعمال کیے، الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، والعبد بالعبد، اور غلام بدلے غلام کے، والانثى بالانثى، اور عورت بدلے عورت کے۔ مطلب یہ ہے کہ برابر سرابر ہونا چاہیے، بے اعتدالیاں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ ایک مرد نے عورت کو قتل کیا تو ہم بدلے میں عورت کو قتل کریں گے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ برابری ہونی چاہیے۔ جو بے اعتدالیاں ہیں یہ نہیں ہونی۔ قتل تو قاتل کو ہی کیا جائے گا نا۔ اب قتل کرنے والا اگر مرد ہے تو مرد قتل ہوگا، قتل کرنے والی عورت ہے تو عورت قتل ہوگی۔ لیکن یہاں پہ مثال کے لیے سمجھایا گیا ہے کہ بالکل برابر سرابر ہو، جیسے مرد مرد ہے کے بدلے میں ہے، عورت عورت کے بدلے میں ہے، غلام غلام کے بدلے میں ہے، مذکر مذکر کے بدلے میں، اور اسی طرح بالکل اعتدال ہونا چاہیے اور انصاف ہونے چاہیے، مساوات ہونا چاہیے۔ یہ جو کہتے تھے بڑے لوگ عرب کے، اچھا اس نے ہمارے غلام کو مارا ہے، ہم ان کے دو آزاد بندوں کو ماریں گے۔ اچھا اس نے ہمارے جناب کسی عورت کو مارا ہے، ہم بھائی ان کے مردوں کو ماریں گے۔ یہ جو تصور تھا نا، یہ اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ بات دلوں سے نکالو کہ انہوں نے ہمارے غلام کو مارا تو ہم آزاد کو ماریں گے، یہ والی بات نہیں ہے۔ بس جو قاتل ہے اسی کو مارو، اور وہ بھی انصاف کے ساتھ مارو، ایک کے بدلے میں دو یا دو سے زائد کی اجازت نہیں۔ تو یہاں تک تو بات تھی قصاص کی۔ اب آگے ہے معافی کی بات۔ اگر اس میت اور مقتول کے ورثاء معاف کر دیتے ہیں، اور معافی کی دو صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں جی؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ مکمل ہی معاف کر، بھائی بالکل معاف کر دیا، صلح ہو گئی، بس کچھ نہیں چاہیے ہمیں، یہ بھی معافی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، ہم قتل معاف کرتے ہیں، دیت لیں گے، ہمیں پیسے چاہیے۔ اب دیت جہاں پر بھی راضی ہو جائیں وہ درست ہے، آپس میں طے کر لیں۔ ویسے ایک آدمی کی دیت وہ 100 اونٹ کی قیمت کے برابر ہے۔ کتنے بولو؟ 100۔ اصل میں ہوا یوں تھا، دیت کا تصور جہاں سے آیا اسلام میں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے زمانہ جہالت میں، چونکہ اللہ کے نبی تو بعد میں تشریف لائے نا، حضور سے پہلے تو زمانہ جہالت تھا، تو حضرت عبد المطلب نے جہالت کے دور میں یہ منت مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہو گئے تو میں ایک بیٹا کعبہ میں اللہ کے نام پر ذبح کر دوں گا۔ چونکہ جہالت کا دور تھا، اس وقت ایسی باتیں ہوتی رہتی تھیں، اور اس وقت لوگ یہ بھی چاہتے تھے کہ میرے بیٹے زیادہ ہوں، یہ زیادہ ہونے کی تمنا تھی نا کہ میرے بیٹے زیادہ ہوں۔ آج کل تو کوشش ہوتی ہے کہ بیٹے زیادہ نہ ہوں بلکہ کم ہوں، اس وقت یہ والا مسئلہ نہیں تھا، منصوبہ بندی والا ادارہ ہی کوئی نہیں تھا۔ تو انہوں نے یہ جناب منت مانی، اگر میرے بیٹے 10 ہو گئے تو میرا جو سب سے خوبصورت بیٹا ہوگا اس کو میں کعبہ میں کیا کر دوں گا؟ ذبح کر دوں گا۔ انیس الرحمان جاگ جاؤ بھائی، بچہ ذبح ہونے والا ہے تو ایسا نہ ہو کہ جناب آنکھ کھولو۔ تو اب جب ان کے 10 بیٹے پورے ہو گئے جی، تو سب سے خوبصورت جو ان کا بیٹا تھا وہ حضرت عبداللہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم۔
تو انہوں نے کہا بھئی اب منت پوری کرو، چھری اٹھائی اور عبداللہ کو ساتھ لیا اور کعبہ کے پاس ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ اور برادری والے عبد المطلب خیر تو ہے، یہ کیا کرنے لگے ہو؟ کہا میں نے منت مانی ہے۔ کہا یار منت چھوڑو، یہ بیٹا کوئی ذبح کرنے کے قابل ہے؟ انہوں نے کہا یہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ ذبح کرنے کے قابل نہیں ہے، سب سے خوبصورت سمجھدار بیٹا ہے ہی میرا یہ، لیکن چونکہ میں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا، اب میں نے منت مانی ہے، اس کو پورا تو کرنا ہے، کیونکہ جب بندہ مجبور ہوتا ہے پھر منت مان لیتا ہے، اور جب مجبوری ختم ہو جائے پھر کیا ہے، ٹرکاتا ہے ہماری طرح کا بندہ۔ مشہور مثال نہیں، ایک بندہ درخت پہ چڑھ گیا، نیچے دیکھے ڈر لگے، چکر آئے، کہنے لگا یا اللہ مجھے خیریت سے نیچے اتارنا، میں تیرے راستے میں بھینس ذبح کروں گا۔ کیا کروں گا؟ تھوڑا کانپتے کانپتے نیچے آ گیا، دیکھا کچھ بہتر ہو گیا، کہتا ہے بھینس نہ دی تو گائے تو ضرور ہی دوں گا نا۔ تھوڑا اور نیچے آیا، نے کہا گائے بھی دوں گا، لیکن اگر دیکھو خدا نخواستہ گائے نہ دے سکا تو بکری انشاءاللہ پکی ضرور دے سکتا۔ تھوڑا اور نیچے آیا، کہنے لگا اگر بکری نہ بھی دی نا، مرغی ضرور دینی ہے میں نے۔ تھوڑا اور جب دیکھا گا اب تو اور کام قابو میں آ گیا، کہنے لگا ویسے مرغی نہ بھی دی نا تو انڈا تو بہرحال دینا ہی دینا ہے اللہ کے راستے۔ بالکل جب قریب آیا، چھلانگ مار کہتا ہے آج تو کچھ بھی نہیں دوں گا، آئندہ درخت پہ نہیں چڑھوں گا۔ سمجھ آئی؟ آج تو ٹکا بھی نہیں دوں گا، آئندہ چڑھوں گا نہیں۔ تو حضرت عبد المطلب ایسے نہیں تھے کہ اب جناب منت پہلے مان لی ہے اور اب جناب عمل کی باری آئی ہے تو دائیں بائیں ہو جائیں، کہنے کہ منت مانی ہے، بیٹا تو ذبح کرنا ہے۔ اب لوگوں نے کہا اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ اس وقت زمانہ جہالت کا تھا، نہ علم تھا نہ علماء تھے، علماء تو تب ہوتے ہیں نا جب علم ہو تو۔ اب جناب اس کا حل کون نکالے؟ تو مکہ میں ایک کاہنہ عورت تھی، اس کے پاس چلے گئے مسئلہ پوچھنے، بھائی چلو کچھ اندھوں میں کانا راجہ صاحب تو بڑی گل مثال کے طور پہ آ گئے آج کل اسی طرح ہی تو سنا کو میرے خلاف کر گیا، ویسے مثال ہے اندھوں میں کانا راجہ، تو راجہ کہنے کے بعد مجھے راجہ صاحب نظر آ گئے۔ بہرحال اس کے پاس گئے مسئلہ پوچھنے جی، اس نے یہ ترتیب بتائی بھی ایسے کرو، ایک طرف رکھو 10 اونٹ اور ایک طرف رکھو حضرت عبداللہ، ان دونوں میں ڈالو قرا، اگر نکل آئے اونٹوں کا تو اونٹ ذبح کر دو، اور اگر نکل آئے قرا عبداللہ کا تو پھر ایسے کرو 10 اونٹ اور شامل کرو، 20 کر لو، پھر قرا ڈالو، پھر بھی اگر عبداللہ کا نکلے تو 10 اور شامل کر کے 30 کر لو، پھر قرا ڈالو، پھر بھی اگر عبداللہ کا نکلے تو 10 اور شامل کر لو، یوں 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ جب تک کہ قرا اونٹوں کا نہیں نکلتا۔ جہاں پہ قرا نکل آئے نا اونٹوں کا، اونٹ انہیں ذبح کر دو عبداللہ کے بدلے میں، 10 پہ آئے 20 پہ آئے، سمجھ آ گئی نا بات ساری۔ اب جناب انہوں نے ایسے ہی کیا، جو ہی قرا ڈالے نکلے عبداللہ کا، پھر 10 اور بڑھائے، پھر عبداللہ کا، پھر 10، حتیٰ کہ 100 تک پہنچ گئے۔ کتنے؟ جب 100 اونٹ ہوئے نا پھر قرا ڈالا، اس وقت اونٹوں کا نکلا، اس وقت قرا نکلا۔ چنانچہ مکہ میں رسول اللہ کے والد محترم حضرت عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح ہوئے۔ کتنے اونٹ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کی اولاد میں سے ہوں، ایک ذبیح اسماعیل ذبیح اللہ اور دوسرا عبداللہ ذبیح اللہ۔ اسماعیل کے بدلے میں دمبا آیا تھا اور عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ آئے، تو ایک جان کے بدلے میں کتنے اونٹ آ گئے؟ اس وقت سے یہ قانون عرب میں چلا آ رہا تھا، بھائی ایک بندے کا بدلہ تو 100 اونٹ ہے۔ اب جب یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، اسلام آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دیت میں اسی قیمت کو برقرار رکھا، دیت میں اسی قیمت کو برقرار رکھا۔ تو اب دیت ایک بندے کی 100 اونٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے کم جتنا برادری والے اس کے مقتول کے ورثاء راضی ہو جائیں، 50 پہ راضی ہو جائیں، 60 پہ راضی ہو جائیں، 10 پہ راضی ہو جائیں، یا سارا ہی معاف کر دیں، یہ ان کو اختیار حاصل ہے کہ جو آدمی قتل ہوا ہے اس کے ورثاء دیت لیں، پوری لیں، آدھی لیں، چوتھائی لیں یا معاف کر دیں، یہ سارا ان کے پاس اختیار حاصل ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے جی؟ اب واپس آئیے جی۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء،
پس وہ شخص کہ معاف کر دیا گیا ہو اس کے لیے اس کے بھائی سے کچھ، بھائی کون ہے؟ جو قتل ہوا ہے، اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا، اور اس بھائی کے بدلے میں اس کو قتل ہونا تھا، اب قتل کی بجائے معافی ہو گئی، ساری معافی ہو گئی یا کچھ معافی ہو گئی۔ یہ لفظ بھائی کا جو اللہ تعالیٰ نے بولا، یہ قاتل کو شرمندہ کرنے کے لیے بولا۔ تو نے تو اس کو قتل کیا تھا، ارے وہ تیرا بھائی ہی تو تھا، آدم کا بیٹا نہیں تھا؟ تو بھی آدم کا بیٹا ہے، تیرا بھائی ہی تو تھا، اپنے بھائی کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد بھی تیرے لیے بھائی کی طرف سے نرمی ہو رہی ہے، وہ تجھے قتل نہیں کر رہے، تجھ سے دیت لے کے معاف کر رہے ہیں یا تجھے دیت بھی چھوڑ رہے ہیں۔ دیکھ تیرے ساتھ تیرے بھائی کی طرف سے کتنی نیکی ہو رہی ہے، اور تو نے کتنا غلط کام کیا ہے۔ تو قاتل کو شرمندہ کرنے کے لیے لفظ بھائی کا بولا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، وہ شخص کہ جس کے لیے اس کے بھائی کی جانب سے کچھ معاف کر دیا گیا ہو، شیء کچھ، جو معاف کر دیا، آدھا کیا ہو، چوتھائی کیا ہو یا سارا کیا ہو، جو بھی کر دیا ہو، تو جو طے ہو جائے، فاتباع بالمعروف، بس اتباع کریں دستور کے ساتھ۔ جو بات جرگے میں یا فیصلے میں طے ہو جائے کہ انہوں نے اتنے پیسے دینے ہیں، اب اس کی اتباع کریں۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور ادا کریں اس کی جانب احسان کے ساتھ، یعنی اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ ادا کریں۔ یہ نہیں کہ طے ہو گیا جناب، مثال کے طور پہ اس نے 10 لاکھ روپے دینا ہے، ٹھیک ہے جی ہم دیں گے جی، اب وہ روزانہ مانگتے ہیں جی کدو 10 لاکھ روپے مل سی، اب جی کل ملے گا، پرسوں ملے گا، ٹال مٹول کرنا، ایسے نہ کرو۔ اب جو طے ہو گئے بس احسان کے ساتھ الٹا کوشش کرو کہ جلدی سے جلدی، زیادہ سے زیادہ تم کہو جی یہ 10 لاکھ تو طے ہوا تھا، یہ دو ہماری طرف سے اور لے لو، اور اچھے انداز سے دو تاکہ اختلاف ختم ہو جائے، بجائے اس کے تم اگلے کو مزید خوار کرو۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ جو حکم ہے یہ اللہ کی طرف سے نرمی ہے تمہارے لیے، ورنہ اللہ کہتے بھئی نہیں معافی نہیں ہے، قتل ہی ہونا ہے، تو پھر تم جان سے جاتے نا۔ اب جو اللہ نے تخفیف کی ہے اس پر عمل کرو۔ ورحمہ، اور یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، پس جس نے زیادتی کی اس کے بعد، یعنی صلح ہو گئی، پیسے طے ہو گئے، اب وہ پیسے نہیں دے رہا تو پھر زیادتی کر رہا ہے نا، یا صلح ہو گئی اس نے پیسے دے دیے، اب انہوں نے پیسے بھی لے لیے، پھر بندہ بھی مار ڈالا، تو ان کی طرف سے زیادتی ہو جائے گی۔ بھائی پیسے لینے تھے تو بندہ نہیں مارنا تھا، بندہ مارنا تھا تو پیسے پہ صلح نہیں کرنی تھی۔ جو آدمی بھی اس کے بعد زیادتی کرے فریقین میں سے، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہوگا۔ اور آگے اس قصاص کی حکمت بیان کی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو۔ جب ناحق قاتل کو قتل کیا جائے گا تو کئی زندگیاں اور محفوظ ہو جائیں گی۔ یہ قتل بڑھتا اسی لیے ہے کہ قاتل کو سزا نہیں ملتی۔ اللہ کہتے ہیں اگر قاتل کو سزا دی جائے تو زندگی ہے اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ اور تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے بدلہ لینا مقتولین میں، یعنی ناحق قتل ہونے والے میں۔ الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، والعبد بالعبد، اور غلام بدلے غلام کے، والانثى بالانثى، اور عورت بدلے عورت کی۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جس شخص کے لیے معاف کر دیا جائے اس کے بھائی سے کچھ، فاتباع بالمعروف، بس اتباع کرے دستور کے ساتھ، واداء الیہ باحسان، اور ادا کرے اس کی جانب احسان کے ساتھ۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ نرمی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، تو جس نے زیادتی کی اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، بس اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔